السلام علیکم میرے عزیز سننے والوں۔ والدین دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان کو لگ پتہ جاتا ہے یہ وہ خلا ہے جو مرتے دم تک پورا نہیں ہوتا۔ والدین سے محبت کریں، یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ والدین کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، یہ ہمارے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ ان سے اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ماں مر جائے تو قرآن میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اگر باپ مر جائے تو اس کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ باپ کی بد دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے اور اس کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے۔ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ آج جو میں واقعہ بیان کرنے والی ہوں یہ ایک بوڑھے صحابی کا ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال لے لیتا ہے۔ وہ میری کمائی، میرا پیسہ میری اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے۔ آپ اسے بلائیں اور آپ اس سے پوچھیں اور میری مدد کریں۔ اس واقعے سے قبل اسلام کا اصول تھا کہ اگر کمائی باپ کی ہو اور بیٹے کے پاس ہو تو باپ خرچ کر سکتا تھا، لیکن اگر مال بیٹے کا کمایا ہوا ہو تو باپ کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو بلوا بھیجا۔ جب اس صحابی کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی شکایت کی ہے تو وہ بہت غمگین اور بہت دکھی ہوا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں وہ اتنا دکھی تھا، اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں کچھ اشعار تھے جو دل ہی دل میں وہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت عرب کے لوگ کمال کے شاعر ہوتے تھے۔ جب وہ شخص راستے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اشعار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جب وہ شخص آپ کے دربار رسالت میں آئے تو اس شخص سے کہنا کہ اپنا معاملہ بیان کرنے سے پہلے وہ اشعار سنائے جو وہ راستے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ جب صحابی دربار رسالت میں پہنچا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں پڑھتے ہوئے آئے ہو۔ وہ صحابی دل میں بہت حیران ہوا کہ میں نے تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ نے میرے دل کا حال نبی کریم تک پہنچا دیا۔ وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان روز بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے جس نے میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی آواز سن لی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہ اشعار بتاؤ جو تم راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا جس دن پیدا ہوا تھا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سکون کے لیے تکلیفوں سے ٹکر لی، اس کو گرم رکھنے کے لیے سرد ہواؤں کے تھپیڑوں سے میں لڑا، اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے تپتی ریت پر گرم ہواؤں کا سامنا کیا، اس کو سلانے کے لیے میں ساری رات جاگا، اس کو کھلانے کے لیے میں نے اپنا پیٹ کاٹا، اس کے سکھ کے لیے غموں کو سینے سے لگایا اور دکھوں سے صلح کر لی کہ یہ خوش رہے، اور اس کی خوشیاں دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت کی چکی سے پیستا رہا۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں ساری رات اس کے سرہانے رہتا تھا اور ساری رات اس کی ماں اور میں ساری رات اس کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ ہمیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ایک وہم سا ہمارے دل میں آ جاتا تھا، اس کی بیماری ہمارے دل میں شک ڈال دیتی تھی، اور یوں ہم اس کے سرہانے بیٹھ کر رب کو پکارا کرتے اور اس کی دوا کے لیے دوڑتے کہ شاید اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ہم وہ ہر طریقہ کرتے کہ جس طریقے سے یہ بچ جائے، اس کی بیماری ہمیں تڑپا دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، زمانے نے میری ہڈیوں کا رس نکال کر اس کی ہڈیوں میں ڈال دیا، میرے بال سفید ہو گئے، اس کی جوانی پروان چڑھتی رہی، میری دن رات کی مشقت نے اس کی کمر کو سیدھا کر دیا اور میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ طاقتور اور میں کمزور ہوتا گیا، اس کی جوانی سرسبز درخت بن گئی، میری جوانی ڈھل گئی،
ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیسے میں اس کی انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، کیسے اسے کندھے پر بٹھا کر چلتا تھا، اسے گود میں لے کر بیٹھتا تھا، کیسے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چلتا تھا، کیسے اکثر میں اس کے کپڑے بدل دیا کرتا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، کیسے میں اسے مدرسے چھوڑنے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، اب یہ میری لاٹھی بنے گا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا۔ میں اس کا آسرا بنا، اب یہ میرا آسرا بنے گا۔ لیکن میرے بیٹے کی تو آنکھیں سر پر چلی گئیں، اس کی آنکھیں آسمان پر چلی گئیں۔ میرا بیٹا مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں اس کا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ اس کی آنکھوں کے تیور بتانے لگے کہ میں اس کا باپ نہیں۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا میں اس کا باپ ہوں، کیونکہ اس کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نوکر ہوں اور یہ مالک۔ یا رسول اللہ، میں اپنے 30 سالہ خواب کو کیسے جھٹلاؤں؟ جو میں نے خواب دیکھے کیا وہ جھوٹے تھے؟ لیکن پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ واقعی مالک ہے، میں نوکر ہوں۔ لیکن نوکروں کو بھی تو مالک پوچھ ہی لیتے ہیں، یہ مجھے نوکر سمجھ کر ہی پوچھ لیتا، پڑوسی سمجھ کر پوچھ لیتا، ایک بار تو میرا حال پوچھتا، اپنے پیسوں کا حساب کرتا، جیسے حساب کتاب اس نے اللہ کے نبی کو بتایا ہے۔ ان اشعار میں اتنا درد ہے کہ شاید یہ واقعہ سنا کر میں آپ کے سامنے بیان وہ درد نہ کر سکوں۔ ہمارے پیارے نبی اس واقعے کو سن کر بہت روئے اور زاروں قطار روئے، ان کی داڑھی تر ہو گئی، ان کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کو ڈانٹا اور فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور اس واقعے کا فیصلہ اس طرح سنایا اور کہا کہ آج کے بعد اس بیٹے کا سب کچھ اس والد کا ہوا۔